انڈیا کے شہر ممبئی کے مصروف علاقے میں ایک سیاستدان کے قتل کے بعد پورے ملک میں ہی خوف کی لہر دوڑ اٹھی۔ 66 سالہ بابا ضیاء الدین صدیقی کو سنیچر کی رات اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دفتر سے باہر نکل رہے تھے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ضیاء الدین صدیقی ایک بااثر سیاستدان تھے جو ریاست مہاراشٹر میں برسر اقتدار حکومت میں شامل تھے۔ بابا صدیقی کی بالی ووڈ کے کئی اداکاروں سے بھی دوستی تھی اور وہ ماہ رمضان کے دوران اپنی بڑی افطار پارٹیوں کے لیے بھی مشہور تھے، اور انہی وجوہات کی بنا پر ان کے قتل کے بعد سیاسی بیان بازی اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس قتل کی وجوہات اور پس پردہ مقاصد واضح نہیں ہوئے۔ تاہم اس واردات نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سن 1990 کی دہائی کی یاد تازہ کر دی ہے، جب سیاستدانوں اور فلمی ستاروں کو ممبئی کا انڈر ورلڈ اکثر نشانہ بنایا کرتا تھا۔ پولیس نے اب تک صدیقی کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو حراست میں لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ مقامی خبروں کے مطابق حراست میں لیے جانے والے افراد کا تعلق ایک ایسے بدنام زمانہ گینگسٹر سے ہے جس کا سرغنہ جیل میں قید ہے۔ ناظرین، انڈیا کی مشرقی ریاست بہار میں پیدا ہونے والے صدیقی 5 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ممبئی آئے تھے۔ صدیقی کے والد گھڑی ساز تھے۔ 1980 کی دہائی میں صدیقی نے سیاست کے میدان میں بطور طالب علم رہنما قدم رکھا اور کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے، جس کے بعد ممبئی میں یوتھ ونگ کے سربراہ بن گئے۔ اس کے بعد صدیقی نے مقامی لوکل کونسل کی سیاست میں نام کمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریاستی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ وہ مسلسل 3 بار مہاراشٹر ریاست کی اسمبلی کے رکن رہے اور سن 2004 میں انہیں وزارت بھی ملی۔ رواں سال فروری میں انہوں نے کانگریس جماعت میں اپنے دیرینہ تعلق کو الوداع کہا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے بی جے پی اور شیو سینا کے ساتھ مل کر مہاراشٹر میں اتحادی حکومت بنائی۔ سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ صدیقی اکثر اپنی افطار پارٹیوں کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتے، جہاں بالی ووڈ کے مشہور نام نظر آیا کرتے تھے۔ ان کی ایک ایسی ہی افطار پارٹی سن 2013 میں سلمان خان اور شاہ رخ خان تلخیوں کو بلا کر بغل گیر ہوئے تھے، جس کے بعد اخبار نے لکھا تھا کہ صدیقی کی افطار پارٹی شہر کے سوشل کیلنڈر پر ایک ایسی تقریب بن گئی جس میں شرکت لازمی ہوا کرتی تھی۔ دوسری جانب پولیس کو تینوں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب وہ ملزمان ان کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کی تلاش میں ہیں۔ اس کیس کی تفتیش منسلک سینئر پولیس افسر نے کہا 15 مختلف ٹیمیں اس کیس کی تفتیش کر رہی ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شوٹرز کو کس نے مدد فراہم کی تھی۔ اگرچہ پولیس نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی، تاہم متعدد خبروں کے مطابق گرفتار ملزمان کا نام بدنام زمانہ لارس بشنوئی گینگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس گینگ کے سرگنا لارس بشنوئی گجرات کی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے۔ قتل کی واردات کے چند گھنٹوں بعد ہی گینگ سے اپنا تعلق بتانے والے ایک نامعلوم شخص نے فیس بک پر لکھا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تاہم پولیس نے اب تک اس شخص کی تصدیق نہیں کی۔ سن 2015 سے جیل میں قید لارس بشنوئی اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ ان سے وابستہ بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں۔ سن 2022 میں جیل سے ہی لارس بشنوئی نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، جس کے بعد اس معاملے کی تفتیش کی گئی اور بہت سے جیل اہلکاروں اور پولیس افسران کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ ناظرین، لارس بشنوئی سے جڑی بہت سی خبروں کا ذریعہ پولیس ذرائع ہوتے ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ جیل میں قید ہونے کے باوجود وہ اپنا گینگ کیسے چلا لیتے ہیں۔ اس گینگ کا نام پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے بعد سن 2022 میں اس واردات سے جوڑا گیا۔ رواں سال اپریل میں پولیس نے اسی گینگ کے 2 اراکین کو مبینہ طور پر سلمان خان کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ دوسری جانب رواں ہفتے کے آغاز پر کینیڈا کی پولیس نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ لارس بشنوئی گینگ کا انڈیا کے عہدیداران سے تعلق ہے اور اس گینگ کو کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انڈیا نے کینیڈا پولیس کے اس دعوے کو اب تک سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، ممبئی پولیس کے مطابق بابا صدیقی قتل کیس میں گرفتار ایک ملزم گرمیل سنگھ کا تعلق
रियासत हरियाणा से है। गुरमेल सिंह की दादी ने बताया कि गुरमेल अपने वालिदैन के इकलौते बच्चे हैं। गुरमेल के वालिद की वफात के बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। गुरमेल की दादी ने अपने पोते की हालिया सरगर्मियों से मुतल्लक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, अगरचे वो मेरा पोता है मगर अब हालिया इल्जामात के बाद वो मेरा कुछ नहीं लगता। पुलिस के मुताबिक बाबा सदीकी कत्ल केस में गिरफ्तार दूसरे मुलजम का नाम धर्मराज केशप है और इनका ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से है। मुतल्लिका पुलिस अफसर ने बताया कि धर्मराज के वालिद मछली फरोख्त करने का काम करते हैं। अनिल कुमार के मुताबिक धर्मराज माजी में मुंबई में भी रह चुके हैं जहां वो कबाड़ का काम करते थे। रहाइश के जिले में धर्मराज के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, यानी वो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं। पुलिस ने पहली मरतबा उसका नाम सुना है। इस केस में मफरूर और पुलिस को मतलूब तीसरे मुलजम का नाम शिव कुमार है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शिव कुमार की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि शिव कुमार गंधारा टाउन का रिहायशी है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार और धर्मराज दोनों हमसाए थे और मुंबई में इकट्ठे रह रहे थे। शिव कुमार के वालिद मिस्त्री का काम करते थे जबकि शिव कुमार का कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जानब सन 1990 की दहाई में मुंबई में सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और बॉलीवुड के मशहूर सितारों की अंडरवर्ल्ड के हाथों हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग आम थी। ताहम सदीकी का कत्ल इस बदतरीन दौर के बाद ऐसा पहला वाकया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्तों कबल ही सदीकी को जान से मार देने की धमकी दी गई, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया था। ताहम इसके बावजूद चंद दिन के अंदर ही इनके कत्ल के बाद रियासत हुकूमत पर तनकीद में इजाफा कर दिया है। कांग्रेस के सदर ने इस वारदात को महाराष्ट्र में अमन-ओ-अमान की मुकम्मल नाकामी करार दिया, जबकि दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वाक़े ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लोगों को खौफ का शिकार कर दिया है।